بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دلائل فاسدہ چل رہے ہیں۔ دلائل فاسدہ میں سے چھٹی دلیل فاسد الاحتجاج بالوصف المختلف فیہ، ایسے وصف اور علت سے استدلال کرنا کہ جس وصف اور علت کے ہونے میں، جس وصف کے وصف ہونے میں اختلاف کیا گیا ہے کہ آیا یہ وصف حکم کے لیے صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں، حکم کے لیے علت بن سکتا ہے یا نہیں، اس کے علت ہونے میں اختلاف ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ یہ اضطراد ہی کی طرح، جیسے اضطراد دلیل فاسد ہے، علت بننے کی، علت کے لیے دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، ایسے ہی ایسے وصف سے استدلال کرنا کہ جو مختلف فیہ ہو، جس میں اختلاف کیا گیا ہو، وہ بھی دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس لیے اس سے استدلال کرنا یہ استدلال فاسد ہے، اس لیے کہ یہ دلیل فاسد ہے، یہ دلیل فاسد ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ وصف کے وصف ہونے میں اختلاف ہے، وصف کے وصف ہونے میں، علت کے علت بننے میں اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک وہ علت بننے کی صلاحیت ہی اس میں نہیں ہے، وہ علت نہیں، اور شوافی حضرات ان کو علت مان کر پھر اس کو قیاس کرتے ہیں دوسری چیز پر، اور اس سے حکم کو ثابت کرتے ہیں، جیسے کہ کتابت حالہ، جیسے کہ نقد بدل کتابت ہے۔ شوافی حضرات کہتے ہیں کہ اگر کوئی بدل کتابت تو جائز ہے، غلام کو مکاتب بنانا، اگر مولا اپنے غلام کو کہے کہ تم مجھے اتنے 1000 روپے دے دو اور تم آزاد ہو، یہ بدل کتابت ہے۔ اس لیے اس غلام کو جو پیسے جن کے ساتھ مولا اس کو آزاد کرے پیسوں پر، تو وہ مکاتب کہلاتا ہے۔ لہذا اس مکاتب غلام کی عام طور پر، چونکہ یہ بدل کتابت یہ ادار ہوتی ہے، مؤجل ہوتی ہے، اتنے 1000 دے دو، وہ جا کے کماتا ہے اور کما کر پیسے پورے کرتا ہے، مہینہ 2 مہینے سال لگ جاتا ہے، جتنے بھی ہو، وہ پیسے کمانے کے بعد پھر وہ بدل کتابت مولا کو ادا کر کے وہ اپنی گردن کو آزاد کر دیتا ہے۔ تو عام طور پر چونکہ بدل کتابت ہوتی ہے مؤجل، تاخیر سے ہوتی ہے، مؤخر ہوتی ہے، لیکن اگر مولا اپنے غلام پر مؤجل نہیں بلکہ معجل نقدن بدل کتابت کے ساتھ ان کو مکاتب بنا دے، تو یہ نقدن بدل کتابت کی شرط لگانا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ اس سے غلام مکاتب بنے گا نہیں بنے گا؟ شوافی حضرات کہتے ہیں کہ نقد بدل کتابت فاسد ہے، نقدن بدل کتابت یہ فاسد ہے۔ کیوں فاسد ہے؟ علت وہ بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی مولا اپنے غلام کو نقد بدل کتابت پر مکاتب بنائے، نقدی کی قید لگا دے کہ ابھی مجھے بدل کتابت ادا کر دو نقدن اور تم آزاد ہو جاؤ، اور اگر پھر مولا اپنے کسی کفارے میں اس غلام کو آزاد کرنا چاہے، مولا کفارہ ادا کر رہا تھا، کفارہ یمین ہو، زہار ہو، جو بھی ہو، کفارہ یمین اور کفارہ زہار میں اگر اس غلام کو آزاد کرنا چاہے تو یہ بدل کتابت اس کے کفارے میں اس غلام کے آزادی کو روکتا نہیں ہے، بلکہ اس کا آزاد کرنا درست ہے، اس کا آزاد کرنا کفارے میں اس غلام کی آزاد کرنا کو یہ بدل کتابت نہیں روکتا، آزاد کرنا اس کا درست ہے۔ معلوم ہو یہ بدل کتابت فاسد ہے، اس لیے کہ شوافی حضرات کے نزدیک مکاتب غلام کو مولا اپنے کفارے میں آزاد نہیں کر سکتا،
تو جس مکاتب کا بدل کتابت صحیح ہوگا مولا کے کفارے میں اس مکاتب غلام کی آزاد کرنا درست نہیں ان کے مذہب میں. تو جس مکاتب کی آزاد کرنا کفارے میں درست نہیں، معلوم ہو بدل کتابت درست. اور یہ بدل کتابت جو نقدن ہو حالن ہو، یہ کفارے میں غلام کی آزادی کو روکتا نہیں ہے، یعنی غلام آزاد ہو جاتا ہے. معلوم ہو بدل کتابت درست نہیں ہے بلکہ فاسد ہے. بدل کتابت کیا ہے؟ فاسد ہے. تو اس کے فاسد ہونے کی علت وصف کیا بنایا انہوں نے؟ یہ بدل کتابت کفارے میں غلام کی آزادی کو نہیں روکتا. تو کفارے میں غلام کی آزادی کا نہ روکنا یہ علت ہے، یہ وصف ہے. اس سے پتہ چلا کہ یہ بدل کتابت جو نقدی بدل کتابت ہے یہ فاسد ہے. ایسا ہی فاسد ہے یہ ایسا ہی فاسد ہے جیسے کہ کتابت بالخمر فاسد ہے. مکاتب بنانا خمر پر فاسد ہے. اگر مولا غلام کو کہے کہ تم خمر کو مجھے دے دو بدل کتابت میں، اتنا شراب دے دو بدل کتابت میں اور تم آزاد ہو، تو جیسے مکاتب بنانا بالخمر، کتابت بالخمر حرام، وہ فاسد ہے. وہ بدل کتابت کیا ہے؟ فاسد ہے. اس لیے کہ اگر مولا غلام کو بدل کتابت بالخمر پر اس کو مکاتب بنا دے تو وہ بھی غلام کی آزادی کو کفارے میں آزاد کرنے سے نہیں روکتا. اگر مولا کفارے میں اس غلام کو آزاد کرنا چاہے تو آزاد کر سکتا ہے. یہ کتابت بالخمر غلام کی آزادی کو کفارے میں سے نہیں روکتا. جب نہیں روکتا معلوم ہوا وہ بھی فاسد ہے. تو جیسے کتابت بالخمر فاسد ہے، اسی پر قیاس کرتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتابت حالن بھی، نقدن بدل کتابت بھی فاسد. جیسے کتابت بالخمر فاسد، ایسا ہی نقد اور حالن بدل کتابت بھی فاسد ہے. کیوں فاسد ہے؟ دونوں کی علت وہی ایک ہے. دونوں کی علت ایک ہے. جیسے کتابت بالخمر غلام کو کفارے میں آزاد کرنے سے نہیں روکتا، ایسے ہی یہ نقدی بدل کتابت بھی غلام کو آزادی سے نہیں روکتا. علت دونوں میں پائی جا رہی ہے. بدل کتابت مکاتب کو کفارے میں آزادی سے نہ روکنا، یعنی ان کا آزاد ہو جانا، علت دونوں میں پائی جا رہی ہے. جب علت دونوں میں پائی جا رہی ہے، شوافی حضرات نقدی بدل کتابت کو قیاس کرتے ہیں کتابت بالخمر پر، کتابت بالخمر پر قیاس کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جس وصف کو آپ نے علت بنایا ہے، جس وصف کو آپ نے علت بنایا ہے کہ کفارے میں غلام کا آزاد نہ ہونا، یہ وصف تو علت بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی. اس وصف کو تو ہم علت ہی نہیں مانتے. پھر امام شافعی رحمہ اللہ نے نقدی بدل کتابت کو قیاس کیا ہے کتابت بالخمر پر. جیسے کتابت بالخمر کی صورت میں غلام کی آزادی، کفارے میں غلام کی آزادی کو وہ نہیں روکتی، معلوم ہو وہ فاسد ہے. تو ہم کہتے ہیں کتابت بالخمر میں کتابت بالخمر کا فاسد ہونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کتابت بالخمر ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ غلام کی آزادی کو نہیں روکتا، بلکہ اس وجہ سے فاسد ہے کہ وہاں خمر کے عوض میں بدل کتابت ہے. اور خمر مسلمانوں کے ہاں مال متقوم نہیں ہے. مال تو ہے ما یمیل الیہ الطبع وما یدخر لحاجت ما یجری فیہ البخل، جس میں بخل جاری ہو سکے. تو مال کی تعریف تو صادق ہے اس پر، لیکن مسلمان کے حق میں مال متقوم نہیں ہے. شرعاً اس سے مسلمان نفع نہیں اٹھا سکتا، لہذا مال متقوم نہیں ہے. تو بدل کتابت کا فاسد ہونا اس وجہ سے نہیں کہ یہ غلام کو کفارے میں آزادی سے روکتا نہیں، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ وہ خمر ہے اور وہ مسلمان کے لیے وہ مال متقوم نہیں ہے. مسلمان خمر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بیچ نہیں سکتا، استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے وہ بدل کتابت فاسد ہے. نہ کہ غلام کو آزادی سے نہ روکنا. یہ ان کے قیاس کا جواب کہ انہوں نے نقدی بدل کتابت کو کتابت بالخمر پر قیاس کیا. تو ہم ان کے اس وصف کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نقدی بدل کتابت
چونکہ یہ بھی غلام کی آزادی کو کفارے میں روکتا نہیں ہے، اس لیے یہ فاسد ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس وصف کو ہم علت نہیں مانتے، اس وصف کو ہم اس لیے ہمارے احناف کے نزدیک بدل کتابت چاہے نقدی ہو یا ادار ہو، چاہے نقدی ہو یا ادار ہو، یہ کفارے میں غلام کی آزادی کو نہیں روکتا، کفارے میں غلام کی آزادی کو نہیں روکتا۔ چاہے ان کو مکاتب بنایا، مکاتب صحیح، وہ بدل کتابت صحیح ہو تب بھی غلام کا آزاد کرنا درست، چاہے وہ بدل کتابت نقد ہو فاسد ہو تب بھی بدل غلام کو کفارے میں آزاد کرنا اور کفارے میں غلام کی آزادی یہ بدل کتابت کے صحیح اور فاسد ہونے پر نہیں، بلکہ رقیت کے کامل اور ناقص ہونے پر ہے، رقیت کے کامل اور ناقص ہونے پر ہے۔ اور مکاتب میں رقیت کامل ہے، مکاتب میں رقیت کامل ہے، ان میں مملوکیت ناقص ہے، اس لیے کہ مکاتب وہ رقبتاً یہ مملوک ہوتا ہے مولا کا، لیکن یدن و تصرفاً وہ کیا ہوتا ہے، وہ حر ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے۔ اس لیے کہ غلام تو مولا کی اجازت کے بغیر کمائی نہیں کر سکتا، اور یہ بازاروں میں جاتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، کماتا ہے۔ کل ہے جی، وہ کل بھی کل ہے، کل کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ کب ہے، آج جگہ میں یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ ہمارے نزدیک مکاتب کا بدل کتابت میں آزاد کرنا جائز ہے، کفارے میں آزاد کرنا جائز ہے، اس لیے کہ کفارے میں غلام کی آزاد کرنا اور نہ کرنا کا جواز اور عدم جواز یہ تو رقیت پر ہے، اور مکاتب میں رقیت کامل ہوتی ہے، اس لیے آزاد کرنا درست ہے، چاہے بدل کتابت صحیح ہو یا فاسدہ ہو۔ اس لیے یہ جو علت، جس وصف کو علت بنایا گیا ہے، وصف بنایا گیا ہے کہ چونکہ یہ بدل کتابت غلام کو کفارے میں آزاد کرنے سے روکتی نہیں، اس لیے یہ بدل کتابت فاسد ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ غلام کو کفارے میں آزادی کا نہ روکنا یہ ہمارے نزدیک وصف متفق ہے ہی نہیں۔ پہلے تو دلیل بناؤ، قائم کرو ہمارے اوپر کہ جس میں یہ ثابت ہو کہ یہ وصف بھی ہمارے نزدیک بھی متفق علیہ ہو، ہم بھی اس وصف کو علت مانتے ہو، پھر ہمارے خلاف دلیل بناؤ کہ ہاں دیکھو نا یہاں پر یہ علت یہاں پر بھی پائی جا رہی ہے، بدل کتابت نقدی میں پائی جا رہی ہے، بدل کتابت جب خمر کے عوض میں ہو وہاں پر بھی پائی جا رہی ہے، اس لیے جیسے وہاں فاسد یہ بھی فاسد ہے، تو ہم تو مانتے ہی نہیں اس وصف کو، اور آپ لگے ہوئے ہو زندہ آباد و مردہ آباد۔ پتہ نہیں سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے استدلال، ایسے وصف سے استدلال کرنا، ایسے علت سے استدلال کرنا کہ جس علت کے علت ہونے میں اختلاف ہو، علت کے علت ہونے میں اختلاف ہو۔ ساتویں دلیل فاسد جس سے شافعیہ حضرات استدلال کرتے ہیں، اور وہ ہے الاستدلال بما لا شک فی فسادہ، ایسے وصف سے استدلال کرنا کہ جس کے فاسد ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس وصف کے فاسد ہونے میں، اس استدلال کے فاسد ہونے میں۔ اور وہ ہے شافعیہ کا ایک قول ہے کہ سورۃ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا واجب ہے، فرض ہے۔ ان کے نزدیک سورہ فاتحہ کی قرأت کرنا، تلاوت کرنا نماز میں فرض ہے، اس کے بغیر نماز جائز نہیں، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز جائز نہیں ہے۔ اس لیے تین آیات کی اگر کوئی قرأت کرے گا نماز میں، سورہ فاتحہ نہیں ہوگا اور 3 آیات پڑھ لے، تو ان کے نزدیک 3 آیات کی قرأت سے نماز جائز نہیں ہوگی۔ ہمارے نزدیک اگر 3 مختصر آیات ہو یا ایک بڑی آیات ہو، اس میں اگر ایک کی قرأت کر لے، تلاوت کر لے، قرآن پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے، فرضیت ادا ہو جائے گی۔ ان کے نزدیک فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے،
لہذا بغیر فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی۔ اور سورہ فاتحہ کی جو آیات ہیں وہ 7 ہے، کتنے ہیں؟ 7 آیات ہیں۔ انہوں نے علت بنا دی کہ 3 آیات چونکہ 7 سے کم ہے، 3 آیات عدد میں 7 سے کم ہے، اس لیے 7 پورے نہیں ہوئے، اس لیے نماز نہیں ہوگی۔ نماز تو علت کیا بنائی؟ 7 سے کم ہونا، 7 ہونا علت ہے، 7 ہونا علت ہے۔ 7 آیات کا قرآن مجید میں نماز میں 7 آیات کی قرأت کا کرنا یہ فرض ہے، یہ علت بنائی انہوں نے۔ اس سے کہ سورہ فاتحہ کی بھی 7 آیات ہیں۔ ہم کہتے ہیں جس وصف کو علت بنایا گیا ہے یہ علت فاسد ہے، اس سے استدلال درست نہیں ہے، اس کے فساد میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک بھی فاسد ہے، تمہارے نزدیک بھی فاسد ہے، خود شافعی کے نزدیک بھی یہ علت 7 کے عدد کا ہونا یہ فاسد ہے۔ شافعی حضرات کہتے ہیں جو 3 آیت کی قرأت کرے اس سے نماز نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ 7 سے کم ہے۔ ایسا ہی نماز نہیں ہوگی جیسے کہ 1 سے کم میں نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی ایک آیت سے کم کی قرأت کرے نماز ہو جائے گی؟ بالاتفاق نہیں ہوگی، بالاتفاق نماز نہیں ہوگی۔ شافعی کہتے ہیں جیسے 1 سے کم کی قرأت کرنے پر بالاتفاق نماز نہیں، کیوں نہیں ہے؟ کیوں نماز نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ 7 سے کم ہے، اس لیے کہ 7 سے کم ہے۔ تو جیسے 1 سے کم ما دون الآیتی، 1 آیت سے کم کی قرأت کرنے سے نماز بالاتفاق نہیں، اور وجہ اور علت سبب وہ ہے 7 سے کم ہونا، تو 3 بھی تو 7 سے کم ہے، اس لیے 3 آیت کی قرأت سے بھی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ بھی کیا ہے؟ 7 سے کم ہے۔ ہمارے نزدیک یہ استدلال فاسد ہے، یہ دلیل فاسد ہے، 7 کو دلیل بنانا یہ فاسد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک تو 1 آیت طویلہ یا 3 آیات قصیرہ اس کی تلاوت کرنے، اگر کوئی تلاوت کر لے تو نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ عرف میں اس کو تلاوت کہتے ہیں، عرف میں اس کو قرآن کی قرأت کہتے ہیں، جو 1 آیت طویلہ ہو یا 3 آیت قصیرہ ہو، عرفاً یہ قرأت قرآن ہے۔ اور کتاب اللہ میں حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو آسان ہو وہ پڑھ لو، اس کی قرأت کر لو۔ تو چونکہ عرفاً یہ قرأت ہے، 1 آیت طویلہ یا 3 آیت قصیرہ، اس لیے ہمارے نزدیک یہ قرأت ہے، نماز ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے نزدیک جس وصف کو انہوں نے علت بنایا ہے، یہ جو علت ہے یہ علت فاسد ہے، 7 سے کم 7 کا ہونا یہ علت فاسد ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک نماز ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہارے نزدیک بھی یہ علت فاسد ہے، تمہارے نزدیک بھی۔ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کے علاوہ 7 آیات پڑھ لے، 10 آیات پڑھ لے، تو 7 آیات تو ہو گئی نا، ایک وصف پایا گیا، علت پائی گئی، تو حکم پایا جانا چاہیے، نماز ہو جانی چاہیے۔ حالانکہ ان کے نزدیک بھی اگر کوئی آدمی 1000 آیتیں بھی پڑھ لے لیکن فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو ہم کہتے ہیں آپ نے جس وصف کو علت بنایا ہے، 7 کا ہونا، 7 آیاتوں کا ہونا، تو انہیں تو 7 آیات پڑھ لی نا فاتحہ کے علاوہ، فاتحہ کے علاوہ انہیں 7 آیات پڑھ لیے، 700 پڑھ لیے، لیکن آپ کے نزدیک بھی نماز حالانکہ ہو جانی چاہیے۔ معلوم ہو جس وصف کو آپ نے علت بنایا ہے، 7 کا ہونا، آیتوں کا 7 ہونا، یہ علت یہ علت فاسد ہے، یہ وصف فاسد ہے، اس لیے اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ کوئی استدلال سمجھ میں آ گیا؟ 8ویں دلیل فاسد ہے، اور وہ ہے الاحتجاج بلا دلیل، بغیر دلیل کے استدلال کرنا۔ یہ بھی ایسا ہی فاسد ہے جیسے کہ اضطراد فاسد ہے، دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ استدلال کرنا بلا دلیل کے، استدلال کرنا بلا دلیل کے، حکم کے نہ ہونے پر، عدم دلیل سے عدم حکم پر استدلال کرنا، عدم علت سے عدم دلیل سے عدم حکم پر استدلال کرنا۔ چونکہ اس مسئلے کی دلیل نہیں ملی ہمیں، اس مسئلے کی دلیل نہیں پائی گئی، اس لیے یہ مسئلہ بھی جائز نہیں،
یہ مسئلہ ثابت نہیں، یہ حکم ثابت نہیں، یہ حکم ثابت نہیں ہے، یہ ہے عدم دلیل سے عدم حکم پر استدلال کرنا۔ ہمارے نزدیک یہ استدلال فاسد ہے۔ دیکھو، اگر کوئی آدمی، اگر کوئی شخص، اگر کوئی مجتہد کسی مسئلے کے بارے میں، کسی واقعے کے بارے میں، کسی حادثے کے بارے میں یہ کہے کہ اس کا حکم مجھے معلوم نہیں ہے، کہ اس میں اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے مجھے معلوم نہیں ہے، لہذا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے اس کا حکم معلوم نہیں ہے، تو ایسے شخص سے دلیل کا مطالبہ کرنا، اس کو جب حکم معلوم نہیں ہے تو اس کو اس کے دلیل بھی معلوم نہیں ہوگی، جب دلیل بھی اس کو معلوم نہیں ہے تو پھر اس سے دلیل کا مطالبہ کرنا بھی نادانی ہے، اس سے دلیل کا مطالبہ کرنا بھی فضول ہے، اس لیے کہ جب اس نے خود اپنے ناواقفی کا اظہار کر لیا، اپنی جہالت کا اظہار کر لیا کہ مجھے اس مسئلے میں حکم معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے اس مسئلے میں کیا حکم ہے، تو پھر اس کو دلیل بھی معلوم نہیں ہوگی، اس لیے پھر اس سے دلیل کا مطالبہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی واقعہ میں، کسی حادثہ میں یا کسی مسئلہ شرعیہ میں کسی دلیل کے کسی حکم کے کا دعویٰ کر لے کہ یہ مسئلہ جائز ہے یا یہ مسئلہ ثابت نہیں، اور پھر اس کو اپنا مذہب بنا لے، اس پر عقیدہ رکھے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے کہ یہ مسئلہ ثابت نہیں ہے، مثلا مجنون کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، مثلا سبھی کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے اس میں، وہ ان کا مذہب بن جائے، لوگوں کو اس کی دعوت دے، تو پھر جب مناظرے کے میدان ہوگا تو پھر مناظرے کے میدان میں خصم مقابل ان سے دلیل کا مطالبہ کر سکتا ہے، بھئی تم کہتے ہو کہ بچے کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر دلیل کیا ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ لہذا خصم میدان مناظرہ میں پھر اس سے دلیل کا مطالبہ، اس سے دلیل کا مطالبہ درست ہے، اس لیے کہ اس نے حکم کے نہ ہونے پر ان کو اپنا مذہب بنا لیا، اس پر اعتقاد رکھا، ان کی طرف دعوت دے رہے، لہذا پھر ان سے دلیل کا مطالبہ کرنا بھی درست۔ آیا ایسے آدمی کے لیے جو کسی مسئلہ شرعیہ میں حکم کے نہ ہونے پر استدلال کرے کہ حکم نہیں ہے، نہ ہونے کا دعویٰ کرے، اس سے دلیل کا مطالبہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ مطالبہ کیا جائے گا نا ان سے، اس سے دلیل کا مطالبہ کرنا درست۔ آیا اس کے لیے دلیل کا لانا ضروری ہے یا نہیں، یا صرف یہ کہہ دے کہ بس یہ حکم ثابت نہیں ہے، یا اس کے لیے دلیل کا لانا ضروری ہے؟ اس کے لیے دلیل کا لانا، اس میں اختلاف ہے، اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے کہ آیا ایسے آدمی کے لیے حکم کے عدم پر دلیل لانا ضروری ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں شارح کہ اگر مجتہد یہ دعویٰ کرے کہ یہ حکم شرعی ثابت نہیں، یہ حکم شرعی ثابت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دلیل مجھے نہیں ملی، اس کی دلیل مجھے نہیں ملی، اس کے نہ ہونے کی دلیل مجھے، اس بات کی دلیل نہیں ملی، جب مجھے اس کی دلیل نہیں ملی تو یہ حکم شرعی ثابت نہیں۔ مجتہد کے اس قول کا دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ مجتہد جب یہ کہے نا مجھے یہ مسئلہ ثابت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دلیل ہمیں نہیں ملی، تحقیق کے بعد، غور و فکر کے بعد، تلاش کے بعد ہمیں اس کی دلیل نہیں ملی، اس لیے یہ حکم بھی ثابت نہیں۔ دیکھو، عدم دلیل سے حکم کے نہ ہونے پر استدلال کر رہے ہیں۔ تو مجتہد کے اس دعوے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ حکم ثابت نہیں، میرے علم میں ثابت نہیں ہے، میرے معلومات میں یہ حکم ثابت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دلیل نہیں پائی گئی۔ اگر کوئی مجتہد اس طرح دعویٰ کرے درست ہے، جائز ہے، اس لیے کہ جب اس کو اس مسئلے کی کوئی دلیل ہی نہیں ملی تو عدم دلیل سے عدم حکم پر اس کا استدلال کرنا درست ہے، کیونکہ وہ اپنے علم کے مطابق حکم کے نہ ہونے پر، دلیل نہ ہونے کی وجہ سے حکم کے نہ ہونے پر استدلال کر رہے ہیں اپنے علم کے مطابق، اور یہ استدلال درست ہے۔